نیو یارک میں یا واشنگٹن سے یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بے شک فون کے اوپر بات کر لیں، لیکن اس معاملے کو جو ہے وہ اگر ایران آگے لے کے جانا چاہتا ہے تو ہم فون پہ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ فرسٹریشن ہے، ایک نئی آفر ہے، کیا چل رہا ہے واشنگٹن میں؟ دیکھیے، مذاکرات کی جہاں تک بات ہے وہ تو چل رہے ہیں، وہ کنٹینیوس ہیں۔ حالانکہ جو مذاکرات کا دوسرا دور تھا وہ جس طرح ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح اسلام آباد میں نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو سائنس ہیں، جو اشارے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ دونوں جانب سے کسی سائڈ نے بھی مذاکرات ختم ہونے کی بات نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی بالکل اسٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہیں چیزیں۔ مذاکرات چل رہے ہیں بیہائنڈ دا ڈورز، ڈپلومیسی جو ہے وہ کنٹینیو ہے، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان آنا، پھر عمان جانا، پھر پاکستان آنا، اور اس دوران فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، وہ ظاہر ہے وہ پیغامات کی جو ترسیل ہے وہ جاری ہے، وہ پیغامات امریکہ کو ملنا، امریکہ کے صدر کی جانب سے اس میں مختلف ریئیکشنز دینا، تو شاید یہ وہ ٹریڈیشنل وے میں نہیں ہو رہے یا وہ لینئر فارمیٹ میں نہیں ہو رہے مذاکرات کے دو پارٹی ٹیبل پہ بیٹھے، لیکن مذاکرات جاری ہیں۔ اور صدر ٹرمپ کی جانب سے، اور ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جب عباس اراغچی صاحب آئے تھے اسلام آباد تو اس وقت تک ایرانی جانب سے کچھ ایسا فائنل ڈیسیژنز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور شاید بات چیت آگے بڑھنا ممکن نہ ہوتی۔ اور ظاہر ہے اس معاملے میں جب صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ اتنا لمبا سفر کرنا ممکن نہیں ہے، فون پہ بات کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے دیٹ واز اے سین ڈیسیژن، دیٹ واز اے وائز ڈیسیژن، کیونکہ بات چیت تو چل رہی ہے، چاہے وہ فون پہ ہو، چاہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے سامنے ہو، تو مذاکرات جاری ہیں۔ ہم لوگ اس وقت ظاہری بات ہے، ایک ہم نے نظر جو ہے وہ ایک آنکھ آئل مارکیٹس کے اوپر بھی ہم نے رکھنی ہے، اور آئل ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سے ہفتے سے 10 دن کے اندر جو ہے دوبارہ اپنی پیکس کی جانب جانا شروع ہو گیا ہے، مارکیٹس کے اندر جٹرز جو ہے وہ موجود ہیں۔ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ مزید سلو پروسیس ہوگا؟ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ اے بریک تھرو ویری سون، یہ ایک بڑا لینتھی اور ایک فرسٹریٹنگ پروسیس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے یہ پروسیس شاید جتنا لگ رہا ہے کہ سلو ہوگا اس سے تیز ہو۔ اچھا، صدر ٹرمپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، جیسے کہ رپورٹڈلی کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ایران کی ریسنٹ آفر ہے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو سائنس نہیں دیے، لیکن آج کی میٹنگ کے بعد جب صدر ٹرمپ کی ہو جائے گی اپنی سیکیورٹی کیبنٹ سے تو پتہ لگے گا، لیکن شاید یہ فاسٹ ہو، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا پریشر صرف امریکہ یا صرف ایران پہ نہیں ہے، یہ پورے خطے کا مسئلہ بنتا ہے، بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ معیشتوں کو بہت بری طرح متاثر کر رہا ہے۔ تو یہ صرف ایران اور امریکہ کے ہی حق میں نہیں ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، یہ پورے ریجن، پوری اس میں تو یہ بھی کہوں گی کہ چائنا اور رشیا بھی شاید اتنے ہی بڑے بینیفیکٹر ہوں جتنا امریکہ اور ایران ہوگا اگر یہ معاملہ حل ہوتا ہے، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے، اگر تیل کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہیں یہاں پہ۔ جی جی، بولیے پلیز۔ سوری، میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرو ڈالر جو ہے وہ اس کی جو ہیجمنی ختم ہوئی اور دوسری کرنسیز کی طرف لوگوں نے جانا شروع کیا، اور چائنا شاید اس پہ بہت خوش ہے، رشین تیل کو جو ہے مارکیٹ میں آنے کا موقع ملا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں شارٹ ٹرم ہیں۔ چائنا کا ہمیشہ سے اسٹریٹجی لانگ ٹرم رہی ہے، اور لانگ ٹرم میں یہ جنگ جو ہے چائنا کے حق میں ہرگز نہیں ہے، اور رشیا جہاں ایک طرف یوکرین کے مسئلے میں الجھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ سود مند نہیں ہے کہ وہ مختصر عرصے کے لیے تیل بیچنے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنے کی طرف جائے، تو یہ بہت سپیڈ میں چلیں گے، لگتا تو مجھے یہی ہے۔ صاحبہ، اس میں ایک اور بہت بڑا کنسٹرینٹ جو شروع سے ایک تیسرا فریق اس سارے معاملے میں رہا ہے وہ ہے اسرائیل۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے جو پش کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پوری جنگ کے دوران، کیا وہ ایفرٹ بھی اب کم ہو گئی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نہیں، ہم وی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ یا وی ول ناٹ بی مینوورڈ، کہ ہمیں اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کے اندر کھینچتا رہے، ہم نے اپنے انٹرسٹ کو بھی سب سے پہلے رکھنا ہے؟ دیکھیے، اسرائیل کی جانب سے اسرائیل یہ ڈیسیژن ڈونلڈ ٹرمپ کا نہیں ہے، اگر یہ ڈیسیژن لیا بھی گیا ہے، یہ یقیناً نظر آتا ہے کہ اسرائیل کی جو کوششیں ہیں وہ بھی ان دنوں ذرا ٹھنڈی ہیں، ان کے حملے بھی کچھ تھمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو بھی کسی نہ کسی طرح اس بات پہ لایا جا رہا ہے کہ وہ یہ اس خطے میں جو ایک ایسکلیشنز کریٹ کرتا ہے، ڈفرینٹ ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اس بات سے روکا جائے۔ لیکن یہ وجہ اس کی اسرائیل
اسرائیل کا یا ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ نہیں ہے. وجہ اس کی امریکہ کے اندر موجود وہ انٹرنل پریشر ہے جو کہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسرائیل کے خلاف بہت سینٹیمنٹ بڑھ گیا ہے. حالانکہ اسرائیلی لابی بہت پاورفل ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی حال میں جو سینٹ میں ووٹ ہوا ہے اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے ہتھیار دینے کے معاملے پہ، اس میں بھی بڑی تعداد میں اس کے اگینسٹ ووٹ کیا گیا ہے. اور ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور صدر ٹرمپ کے لیے یہ اس وقت بڑا ضروری ہے کہ وہ اس بیانیے کو جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے آ رہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کی طرف سے ہوئی اور امریکہ کو اسرائیل نے اس جنگ میں دھکیلا، اس کو نگیٹ کریں، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز قریب ہیں اور اس میں ڈیموکریٹس کے بیانیے کو نگیٹ کرنا صدر ٹرمپ کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ آپ نے انٹرنل پبلک پریشر کی جو ایسا بات کی، اس سارے معاملے کے اندر آبویسلی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو ہے وہ ایک اٹیک ویسے فزیکلی تو نہیں ہوا، لیکن آبویسلی ایک اٹیمپٹ ضرور تھی. دا شوٹر وانٹڈ ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ. اب عام طور پہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو جو بھی شخص ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے یا جسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک سمپتھی ویو ضرور ڈیولپ ہوتی ہے. اب ساتھ ہی ساتھ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اپروول ریٹنگز جو ہیں وہ بہت گر رہی تھیں. اس دوران جب سے واقعہ ہوا ہے، کیا کوئی نیا سروے سامنے آیا ہے کہ لوگوں نے کوئی سمپتھائز کیا ہو یا اپروول ریٹنگز نے کوئی ٹرن اراؤنڈ کیا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟ نہیں، ابھی تک ایسا تو کچھ سامنے نہیں آیا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے بھی اس کو بہت زیادہ اپنے پولیٹیکل لینے کی بجائے، لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی بجائے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا ایک فریڈم آف سپیچ کی جانب، کہ یہ فریڈم آف سپیچ پہ جائے گا، کیونکہ میڈیا میں اس وقت بہت ان کے خلاف ہے بیانیاں. اور وہ شاید اس وقت انہوں نے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا کہ یہ میڈیا جو ہے شاید ان کے حق میں کچھ بات کرنا شروع کر دے. لیکن صدر ٹرمپ بینگ صدر ٹرمپ، انہوں نے کل جو 60 منٹ کو انٹرویو دیا اس کے اندر بھی انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیسے اٹیک کیے سوال کرنے والی رپورٹر پہ. تو he is fighting on so many fronts right now. ان کے اوپر ڈیموکریٹس کا پریشر ہے، ان کے اوپر ان کی اپنی پارٹی کا پریشر ہے، ان کے اوپر میڈیا کا بہت پریشر ہے، اور ظاہر ہے یہ جنگ جو ہے itself عالمی سطح پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. تو I think we should cut him some slack. اور جو یہ اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں جیسے یہاں پہ بہت زیادہ تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں، کانسپریسی تھیوریز، کہ شاید یہ اسٹیج تھا. I mean nobody knows. لیکن ایسا کچھ بیانیہ سامنے نہیں آیا کہ جہاں پہ ان کی پولز میں کوئی ان کی جانب ہمدردی میں لوگوں کی اضافہ ہوا. جو ان کے فالوورز ہیں، دیکھیں وہ ایک کلٹ فالوئنگ ہے، جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن ان کی تعداد بہت حد تک کم ہوئی ہے. کوارٹر آف امریکن مے بی آر فالوئنگ ہم ایٹ دا مومنٹ، لیکن مور دین 60% آر اسٹل ویئر دے اسٹینڈ جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے، کہ وہ اگینسٹ ہیں اس سارے معاملے کے. اچھا، کلٹ فالوئنگ امریکہ میں بھی ہے، یہ مجھے آج پتہ لگا. ہم سمجھتے تھے یہ شاید صرف ہمارے ملک میں ہی ہوتی ہے. انس، یہ بتائیے گا، جب انٹرنل پریشرز کی بات ہو رہی ہے تو امریکنز کے حوالے سے تو بات ہوگی، ایرانی جو وہاں پہ حکمران ہیں ان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ بیانیہ بار بار بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ تفریق بہت ہے اور ایک سائڈ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہی از بین ٹرائنگ ٹو بلڈ دس نیریٹو کہ شاید اسی لیے ڈیسیژن میکنگ پاور کی کمی ہے ایران کے اندر. کیا انسائیڈ نیوز ہے آپ کے پاس، اس سلسلے میں کیا خبر ہے؟ بفور آئی آنسر یور کویشچن، آئی تھنک ایک چھوٹا سا میں ایڈیشن کروں. صرف کلٹ فالوئنگ صرف ہمارے یہاں نہیں، بلکہ میرے خیال سے یہ پرابلم برابر سے آپ کے بارڈر سے 2014 سے پہلے شروع ہوئی تھی کلٹ فالوئنگ کی، پاکستان کے ایسٹرن نیبرز سے. لیکن دیٹ بینگ سیڈ، میرے خیال سے جو بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وائڈر ڈسکنیکٹ ہے، تو وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سائڈ کچھ بات کرتی ہے، دوسری سائڈ کچھ بات کرتی ہے. اور لیکن جو ایرانی سسٹم ایٹ لارج ہے، منصور صاحب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 47 سال یا 49 سال ایک ملک نے اپنے ایک جو پیرلل سسٹم کھڑا کیا، اس نے صرف ایک طاقت کے خلاف کھڑا کیا، وہ امریکہ تھی. سینٹرلائز بھی وہ اسٹرکچر تھا اور ڈی سینٹرلائز اسٹرکچر بھی تھا. وہ کنٹرول فرام دا سپریم لیڈرز آفس ہوتا تھا، اور اگر سپریم لیڈر کی ایبسنس تھی تو جو لوکل کمانڈرز تھے، لوکل بریگیڈ کمانڈرز تھے، وہ اپنے میں ان کے پاس وہ ڈیسیژن ٹیکنگ ایبلٹی تھی کہ دے کوڈ ٹیک اینڈ ایگزیکیوٹ ایکشنز. تو جو 47 سال میں ایک پوری انڈوکٹرینیشن ہوئی ہے ایرانی سائٹ کی، یا ایک نفرت جس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے امریکہ کو لے کے، اس مائنڈ سیٹ کو میرے خیال سے 21 گھنٹے کی نیگوسیشنز یا 12-13 مارچ سے چلتا ہوا سلسلہ آج 1.5 مہینہ کے قریب ہو چکا ہے. تو 45 دن کی 47 سال کی اینیموسٹی کو یا 47 سال کی نفرت کو آپ 45 دن کی بات چیت میں ختم نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے اس میں وقت لگے گا. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو فرکشن اور فریکشنز میں جو دونوں فرکشن بھی نظر آتی ہے اور جو فریکشن وائز ہمیں ڈسپیوٹس بھی نظر آتے ہیں، اسی لیے نظر آتے ہیں. لیکن ایک چیز جو بڑی واضح ہے کہ ایرانین لیڈرشپ
چاہے وہ ایک سائٹ کی ہو کہ دوسری سائٹ کی ہو، چاہے ان کا تعلق سپاہ سے ہو کہ پاسداران سے ہو کہ خاتم الانبیاء سے ہو کہ جو ان کی فورس ہے یا ڈفرینٹ فورسز سے ہو، میرے خیال سے سب میں ایپیٹائٹ فار وار جو ہے وہ نہیں ہے. ڈومیسٹک پوسچرنگ اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں تو ایک سیریسنس دکھائی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب کینسل کی وہ اسٹیو وٹکاف اور جاریڈ کشنر کا دورہ اور یہ کہا کہ جی 18 گھنٹے کی فلائٹ نہیں لینا چاہتے، جو کہ میرے خیال سے ایک مذاکرہ خیز بات تھی یا ایک کور تھا نہ بھیجنے کا، لیکن ان کے ہی الفاظ تھے کہ جی پہلے انہوں نے جب کینسل کیے تو ایک ڈرافٹ دیا گیا اور کینسل کرنے کے بعد 10 منٹ بعد دوسرا ڈرافٹ دیا گیا جو کہ پہلے سے بہتر تھا. تو یہ سیریسنس دونوں طرف دکھاتا ہے، اور میرے خیال سے اگلے ایسے سیٹ کہ مجھے 20 دن کے اندر لگ بھگ جس پیس کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں 20 دن سے کے اندر ہی یہ معاملہ سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ